بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ان لیکچرز کی سیریز کو لے کر جن کا ٹاپک ہے اسلامک بیلیف۔ ان لیکچرز میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ایک کر کے سبھی بنیادی اسلامی عقائد کو ثابت کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان شیعہ فرقہ کچھ خاص عقائد یا کچھ خاص اصول دین رکھتا ہے۔ شیعوں کے 5 اصول دین ہیں، یعنی 5 پلرز ہیں کہ جن کے اوپر سارا فیتھ اور سارا مذہب ٹکا ہوا ہے۔ وہ 5 اصول دین یا 5 پلرز یا 5 کھمبے، پہلا توحید، دوسرا عدل، تیسرا نبوت، چوتھا امامت اور 5واں قیامت ہے۔ ہم نے اب تک آپ کے سامنے توحید کی بات کی، یعنی ہم نے یہ ثابت کیا کہ خدا وجود رکھتا ہے اور پھر یہ بھی ثابت کیا کہ خدا ایک ہے۔ اب ہم دوسرے اصول دین یعنی عدل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ہم شیعوں کا ماننا ہے کہ اللہ عادل ہے، یعنی وہ جسٹ ہے۔ آج کی ہماری گفتگو جسٹس آف گاڈ کے بارے میں ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتانا چاہیں گے اور اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ شیعوں نے اپنے دوسرے اصول دین عدل کو کیوں بنایا ہے، کیونکہ خدا میں تو ان گنت خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ تو لامحدود ہے ہر اعتبار سے، تو پھر ان تمام یا ان گنت خوبیوں میں سے شیعوں نے صرف عدل کو کیوں چنا ہے اور کیوں کہا ہے کہ عدل اصول دین کی دوسری اصل ہے یا دین کا دوسرا پلر ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس چیز کا ایک تو ہسٹوریکل ریزن ہے، یعنی تاریخی وجہ ہے، اور تاریخی وجہ یہ ہے کہ گزرے زمانے میں جب بنی عباس کے بادشاہ ہوتے تھے جو کہ تقریباً سبھی کے سبھی ظالم تھے، انہوں نے اپنے ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا تھا۔ انہوں نے کچھ بکے ہوئے عالموں کو اس کام پہ لگایا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان 2 چیزوں کو عام کریں، یعنی 2 چیزیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ خدا کروا رہا ہے، یعنی اس کا ذمہ دار خدا ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ پہلی چیز۔ اور پھر دوسری چیز جو انہوں نے عام کی وہ یہ کہ اس لیے جو ظلم یا ستم تم آج دیکھ رہے ہو، یعنی بادشاہوں کی طرف سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ دراصل خدا کروا رہا ہے، خدا ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ کل ملا کر ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ خدا ظلم کر رہا ہے، خدا عادل نہیں ہے، خدا ظالم ہے۔ تو یہ تو تھا ہسٹوریکل ریزن کہ جس کی وجہ سے شیعوں نے عدل کو دوسرا اصول دین یا اصول دین کی دوسری اصل مانا اور یہ اعلان کیا کہ ہم خدا کو ظالم نہیں کہتے بلکہ ہم خدا کو عادل مانتے ہیں۔ دوسری وجہ جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان ایک فرقہ تھا جو اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس کا نام تھا اشعری فرقہ۔ وہ فرقہ یہ مانتا تھا کہ خدا جو کام انجام دیتا ہے وہ عدل ہوتا ہے، اور جو کام خدا انجام نہیں دیتا وہ ظلم ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہماری عقل چاہے خدا کے کام کو غلط کہے یا صحیح، اچھا کہے یا برا، مگر جو کچھ خدا کر رہا ہے وہی عین عدل ہے۔ ان دونوں باتوں کو اگر آپ ملائیں تو ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا جو چاہے کرے،
یعنی ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا عدل ہے اور کیا ظلم۔ یہ چیز ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، بلکہ جو کچھ خدا کر رہا ہے وہی عدل ہے، اور جو کچھ خدا نہیں کرتا وہ عدل نہیں ہے، ظلم ہے۔ ان لوگوں نے آگے جا کر یہاں تک کہہ دیا، یعنی اشعری فرقے کے لوگوں نے، کہ اس بات سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ خدا ایک نیک سیدھے سادے سچے انسان کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن خدا ایک ظالم انسان کو لے جا کر جنت میں پہنچا دے۔ مگر ہم شیعہ فرقے کے لوگ ایسا نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کسی حد تک اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی عقل دی ہے، یعنی اتنا شعور دیا ہے کسی حد تک کہ ہم چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکیں، ہم ظلم اور عدل کو سمجھ سکیں۔ تو کل ملا کر ہم شیعوں نے اس وجہ سے بھی اپنے اصول دین میں دوسرے نمبر پر عدل کو اپنایا ہے اور کہا ہے کہ خدا عادل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عدل تو کرتا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں، ہمیشہ عدل کرتا ہے، لیکن ہماری عقل بھی کچھ چیزوں کی اچھائی اور کچھ چیزوں کی برائی کو سمجھ سکتی ہے۔ تو ان دو وجہوں سے ہم نے اصول دین میں دوسری اصل عدل کو مانا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے اور ہماری عقل بھی کسی حد تک چیزوں کی اچھائی یا برائی کو سمجھ سکتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہماری عقل کچھ چیزوں کی اچھائی اور کچھ چیزوں کی برائی کو سمجھ سکتی ہے، تو اسے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور بات اپنے آپ ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیے، ہماری عقل سمجھتی ہے کہ علم اچھی چیز ہے، جہل بری چیز ہے۔ ہم ان دو باتوں کو سمجھنے کے لیے، یعنی علم کی اچھائی اور جہالت کی برائی کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف بھی رجوع نہ کریں، تب بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ علم اچھی چیز ہے اور جہل بری چیز ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ بھی کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ علم یا گیان اچھی چیز ہے اور جہالت اور اگنورنس بری چیز ہے۔ تو اتنا سمجھنے کے لیے عقل کسی کتاب یا کسی ٹیچر کی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری عقل یہ سمجھ سکتی ہے کہ نرم دلی اور کائنڈنس اچھی چیز ہے، دوسری طرف لڑنا جھگڑنا، بات بات پر چیخنا چلانا بری چیز ہے۔ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کالج یا یونیورسٹی میں جائیں اور سیکھیں کہ نرم دلی اچھی چیز ہے اور لڑنا جھگڑنا بری چیز ہے۔ یہ بات ہماری عقل خود بخود سمجھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے میں ایک اور مثال دوں۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کسی سڑک پر کسی راستے پر گزر رہے ہوں اور آپ دیکھیں کہ اسی راستے کے کنارے ایک اپاہج انسان بیٹھا ہو۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان آئے، کوئی تیسرا انسان آئے اور اس اپاہج انسان کو بلا وجہ دو تماچے مار دے یا اس کو مار پیٹ اس کے ساتھ کرے۔ ایسا منظر دیکھ کر آپ ضرور کہیں گے کہ اس انسان نے اس بے گناہ کو بلا وجہ مارا، اس کی کوئی خطا نہیں تھی۔ یہاں پر آپ کی عقل یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ اس کے لیے یا اتنا سمجھنے کے لیے ہم کسی کتاب یا کسی کالج یا کسی یونیورسٹی یا کسی ٹیچر کے محتاج نہیں۔ یعنی ہماری عقل کسی حد تک چیزوں کی اچھائی اور برائی کو سمجھ لیتی ہے۔ اسی کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں حسن و قبح ذاتی کہتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ذاتی طور پر ہی حسین ہیں، اچھی ہیں، اور کچھ چیزیں ذاتی طور پر بری ہیں، اور یہ بات عقل سمجھتی ہے۔ تو ہم عدل کو دوسرا اصول دین اعلان کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عقل ہاف وے، آدھے راستے تک چیزوں کو سمجھ سکتی ہے۔ اتنی چیز میں کم از کم ہم خدا کی وحی یا خدا کی طرف سے آنے والے پیغام کے محتاج نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل دینے والا بھی خدا ہی ہے، جس نے ہمیں یہ عقل دے کر سمجھایا ہے کہ علم اچھی چیز ہے، نرم دلی اچھی چیز ہے، ساتھ ہی ساتھ سچ بولنا اچھی چیز ہے۔ اب آئیے
لیکچر کے اگلے حصے میں ہم خدا کے عادل ہونے کو یعنی عدل کو ثابت کریں کہ وہ جسٹ ہے اور وہ انجسٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ عدل کا مطلب کیا؟ جواب یہ ہے کہ عدل کا مطلب، غور سے سنیے گا، عدل کا مطلب ہر چیز کو اس کا حق دینا یا ہر چیز کو اس کا ڈیو دینا، یعنی وہ چیز جو وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ چیز اسے دے دی جائے، وہ حق اسے دے دیا جائے، تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو عدل کا الٹا ظلم ہوتا ہے، یعنی عدل اور جسٹس کا اینٹونیم ظلم یا اپریشن ہے۔ اسلامی اعتبار سے ہم عدل کے الٹے کو ظلم کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عادل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ ابھی ہم بہت سارے ایسے سوال آج ہو سکا تو آج یا پھر آنے والے لیکچرز میں لیں گے جس میں بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ عادل نہیں بلکہ ظالم ہے، اور اس کے ظلم کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی عقلی دلیلوں سے، کہ اللہ عادل ہے۔ ہماری دلیل کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ عدل ایک خوبی اور اچھائی ہے، جسٹس ایک خوبی اور اچھائی ہے۔ اسٹیپ نمبر 2، ہر خوبی کا سورس خدا ہے یا اللہ ہے، یعنی ہر خوبی جو چلی ہے وہ دراصل اللہ سے چلی ہے۔ ان دونوں کو ملائیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر عدل کا سورس بھی، جسٹس کا سورس بھی اللہ ہے۔ ایک اور چیز اس میں ملائیں اگر آپ، وہ یہ کہ اللہ میں ہر خوبی لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، تو اس سے نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کا عدل بھی انفائنائٹ ہے، یعنی لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اتنا وہ عادل اور جسٹ ہے۔ رہے وہ سوال کہ جن کا ابھی ہم نے وعدہ کیا ان کو بعد میں یا پھر آنے والے لیکچرز میں ضرور لیں گے۔ تو یہاں تک یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ عادل ہے۔ اب ایک بات اور ہم یہاں پر کہنا چاہیں گے کہ جب بھی ہم اللہ کے بارے میں لامحدود لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ لامحدود لفظ یا انفائنائٹ ہونا اس کا ریئل سینس میں، حقیقی معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں لامحدود کہتے ہیں یا کاؤنٹ لیس کہتے ہیں یا انفائنائٹ کہتے ہیں، مگر وہ دراصل انفائنائٹ نہیں ہوتی۔ میں مثال دے دوں آپ کو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اس وقت دنیا میں کتنی پینسلز ہیں، یا سوال کروں کہ اس وقت دنیا میں کتنے پینس ہیں، تو آپ شاید فوراً جواب دیں گے کہ لامحدود، انفائنائٹ، انگنت۔ لیکن سچ بتائیے کہ کیا وہ پینسلز یا وہ پینس گنے نہیں جا سکتے؟ نہیں، گنے جا سکتے ہیں، دے آر کاؤنٹیبل، ان کو گنا جا سکتا ہے، مگر چونکہ ہمارا ذہن، ہماری عقل ایک جگہ پر جانے کے بعد ٹھہر جاتی ہے اور اس کے آگے کے زیروز کو شمار نہیں کرتی، اس لیے اکثر موقعوں پر ہم چیزوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ لامحدود ہے۔ جیسے کہ یہ پینسلز، ان کے بارے میں ہم نے کہا کہ وہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا اس سینس میں لامحدود نہیں ہے، خدا ریئل سینس میں، حقیقی معنی میں لامحدود اور انفائنائٹ ہے۔ اس لیے جب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے اور لامحدود علم رکھتا ہے، یا اللہ عادل ہے اور لامحدود عدل رکھتا ہے، تو پھر واقعاً اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ سچے معنی میں لامحدود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ہم سے کہے کہ جناب آپ نے بڑی آسانی سے ثابت کر دیا کہ اللہ عادل ہے اور لامحدود عدل رکھتا ہے، لیکن آپ واقعاً بتائیے کہ وہ کیا عادل ہے یا نہیں؟ آپ سچ میں اس کائنات کو دیکھ کر اور اس دنیا میں ہونے والے کاموں کو دیکھ کر بتائیے کہ وہ عادل ہے یا نہیں۔ آئیے ہم ایک دوسرے اینگل سے، ایک دوسرے زاویے سے اللہ کے عدل کو ثابت کریں۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے بارے میں بات نہیں کرتے، انسانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ انسان
عدل کیوں نہیں کر پاتا؟ بہت سے موقعوں پر انسان عدل و انصاف سے کام نہیں لے پاتا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عدل و انصاف کا الٹا ظلم ہے، یعنی جو چیز جو حق ڈیزرو کر رہی ہے، جو رائٹ چاہتی ہے، اس کا اسے حق نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ تو اب بہت سے موقعوں پر ہم کیوں نہیں عدل کر پاتے؟ پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس لیے عدل نہیں کر پاتے کیونکہ بہت سے موقعوں پر ہم جاہل اور انجان ہوتے ہیں، ہمیں وجہ نہیں پتہ ہوتی چیزوں کی۔ مثلا جو انسان یہ نہیں جانتا ہو کہ سفید یا گورا انسان اور کالا انسان ایک جیسا ہے، دونوں کے سینے میں دل ہے، دونوں کے اندر ایک جگر ہے اور ایک گردہ ہے، جو انسان اتنا بھی نہ جانتا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کالے اور گورے کے بیچ میں فرق کرے، ڈسکریمنیٹ کرے، اور یہ ظلم ہوگا۔ یا اور مثال میں دے دوں آپ کو، عدالت میں بیٹھے ہوئے جج صاحب کبھی کبھی اس لیے عدل نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں پورے واقعے کی سچی خبر نہیں ہوتی، ان کے سامنے جھوٹے گواہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کے سامنے جھوٹے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں، یا پھر بہت سے ثبوتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے یا مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جج صاحب عدل نہیں کر پاتے۔ تو جج صاحب کا عدل نہ کر پانا جہل کی بنا پہ ہوتا ہے، نادانی کی بنا پر، کیونکہ وہ وجہ کو نہیں جانتے، کیونکہ ان سے حقیقت کو چھپا لیا گیا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو عدل نہ کر پانے کی ہے یا جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان ڈرتا ہے، یا پھر میں اور بھی مثالیں دے دوں، کبھی کبھی دو ملک ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں ٹکر کے، مگر ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال دے دوں، ایک زمانہ تھا کہ جب یو ایس اے اور یو ایس ایس آر میں ایک زبردست جنگ چل رہی تھی، مگر اس جنگ کا نام کولڈ وار دیا گیا تھا، یعنی وہ اسلحوں سے نہیں لڑ رہے تھے مگر اندر ہی اندر ایک جنگ چل رہی تھی، دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے تھے، اور اس وقت یہ بہت ممکن تھا کہ ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر دے۔ یہاں پر اگر وہ حملہ کر دیتا تو اس وجہ سے کیونکہ ایک ملک دوسرے ملک سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ یا کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دو شیر آپس میں غرا رہے ہوتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایک شیر دوسرے کو دیکھتا ہے، دوسرا پہلے والے کو دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ بھی کرنا چاہتے ہیں مگر ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی اندر اندر کا یہی ڈر انہیں مجبور کرتا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں وہ والا مجھ پر حملہ نہ کرنے پائے، اس لیے یہ پہلا شیر دوسرے پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو کبھی کبھی حملہ کرنا یا پھر ظلم کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان یا جانور ڈر رہا ہوتا ہے مد مقابل سے۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ پایا جاتا ہے۔ آپ نے ایسے بہت سی کہانیاں، قصے یا تاریخ، ہسٹری کی کتابوں میں واقعات پڑھے ہوں گے کہ جب لالچ کی وجہ سے ایک بادشاہ نے دوسرے ملک پر حملہ کر دیا تاکہ اس ملک کا خزانہ لوٹ لے، تاکہ اس ملک کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لے، تاکہ اس ملک کے نیچرل ریسورسز یا سونے چاندی پر قبضہ کر لے یا اس کی زمینوں پر قبضہ کر لے۔ اس وجہ سے بھی لالچ کی خاطر وہ ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو ستاتا ہے۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، اس لیے بھی وہ ظلم کرتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، ایک وہ بیماری کہ جسے سیڈزم کہا جاتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ دکھ کے شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک اور بیماری جس کا نام میسوکزم ہے، وہ بیماری بھی ذہنی بیماری ہے۔ یا اور تو اور آج برین واش کر کے جو دہشت گرد بنائے جا رہے ہیں، جو ٹیررسٹ بنائے جا رہے ہیں، وہ دراصل آپ اگر ڈاکٹر سے پوچھئے تو وہ لوگ دراصل ذہنی طور پر بیمار ہیں، مینٹلی ایب نارمل لوگ ہیں۔ انہیں پھر خون خرابے پر ترس نہیں آتا، لوگوں کی جان لیتے ہوئے ترس نہیں آتا۔ یہ لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں بلکہ ایب نارمل لوگ ہیں۔ ظلم کرنے کی پانچویں وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی
اپنے پڑوسی سے، رشتہ دار سے یا پھر بھائی سے کینہ رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے یا پھر جلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پڑوسی ترقی کر رہا ہے اور اس ترقی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے کبھی کبھی پڑوسی کے گھر میں چوری کر لیتا ہے، پڑوسی کو مار ڈالتا ہے، اس کا گھر لوٹ لیتا ہے۔ یہ وجہ بھی کیا ہے؟ اندر کی دشمنی یا اندر کی نفرت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو کر کے، دلی طور پر، قلبی طور پر بیمار ہو کر کے ایسا کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری وجہیں، چاہے وہ پہلی وجہ یعنی جاہل ہونا ہو، خدا میں نہیں پائی جاتی۔ خدا جاہل نہیں ہے، نہ ہی خدا کسی سے ڈرتا ہے، اس نے تو یہ کائنات بنائی ہے، وہ تو ان اپوزڈ بادشاہ ہے، اسے کس کا ڈر؟ اور پھر نہ ہی خدا کو کسی کا لالچ ہے، یہ ساری کائنات خدا کی بنائی ہوئی ہے، پھر اسے کس کا لالچ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے خزانے اسی کے اپنے ہیں، پھر کیوں وہ لالچ کرنے لگا؟ کیا کبھی انسان اپنی ہی جیب میں سے کوئی چیز چراتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح خدا جس کی یہ ساری کائنات ہے اور یہ سارے خزانے، وہ کیوں کسی چیز کا لالچ کرنے لگے گا؟ نہ ہی خدا میں کوئی ذہنی یا مینٹلی بیماری پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں پر ظلم کرے، اور نہ ہی خدا کسی سے دشمنی رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر ظلم کرے، نہ ہی خدا کو کسی کی ترقی سے جلن ہوتی ہے کہ وہ ان کے اوپر ظلم کرے۔ تو چونکہ یہ وجہیں نہیں پائی جاتی، اس لیے خدا ظالم نہیں ہے بلکہ عادل ہے۔ ہماری ان دلیلوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ خدا عدل کرنے والا ہے، کیونکہ نہ تو وہ جاہل ہے، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ وہ لالچی ہے، نہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے جلتا ہے۔ اسی لیکچر میں ایک جگہ پر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ عقل ہماری آدھی رہنمائی کرتی ہے، اور چونکہ بات یہاں تک آ گئی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لیکچر کے آخری حصے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں کہ عقل ہماری آدھی رہنمائی کرتی ہے، ہمیں پورا راستہ نہیں دکھاتی اور منزل تک نہیں پہنچاتی۔ ہماری اس گفتگو سے ان لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین و مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سائنس ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، سائنس ہمیں راستہ دکھاتے ہوئے منزل تک پہنچا سکتی ہے، اس لیے ہمیں ریلیجن کی ضرورت نہیں۔ آئیے ایسے لوگوں کا بھی جواب دیں۔ جواب یہ ہے کہ عقل ہمیں منزل تک نہیں پہنچاتی بلکہ آدھا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ بات میں مثال سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ کہیں پر کوئی قتل کی واردات ہو۔ جب قتل ہوتا ہے تو ہر انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ برا کام ہوا، یعنی دنیا کا ہر انسان قتل کو بری چیز سمجھتا ہے۔ لیکن جب سزا دینے کی باری آتی ہے تو پھر تمام انسانوں کے بیچ ڈیبیٹ اور بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ قاتل کو 5 سال کی قید بامشقت ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں قاتل کو 10 سال کی قید ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں قاتل کو عمر قید کی سزا دی جانی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں قاتل کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں قاتل کو زہر کے انجیکشن سے مار دیا جانا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں قاتل کو بجلی کی کرسی پر بٹھا کر کرنٹ سے مار دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ بحثیں شروع ہو جاتی، اور ان بحثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سزا کے سلسلے میں ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی ہماری عقل گائیڈ نہیں کر پاتی کہ سزا کیا ہونی چاہیے۔ آئیے نتیجہ نکالیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ عقل یہ تو بتاتی ہے کہ قتل بری چیز ہے، مگر عقل یہ نہیں بتاتی کہ سزا کیا ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے، مان لیجئے کہ کوئی انسان آپ کو گفٹ دے، تو اب آپ وہ گفٹ لینے کے بعد اس انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہیومن نیچر یہ ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا، تحفہ دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن
اب یہ شکریہ کس طرح سے ادا کیا جانا چاہیے، اس میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک تھینک یو کارڈ دے کر کے آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں، اس کے گھر جانا چاہیے اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے۔ اگر نعمت بہت بڑی ہو، اگر تحفہ بہت بڑا ہو تو بہت دیر تک ہاتھ پکڑ کے ہاتھ ہلانا چاہیے اور کہنا چاہیے تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ ہمارا اختلاف بتاتا ہے کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، مگر کتنی دیر تک اور کیسے شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے پھر سے نتیجہ نکالیں کہ یہاں پر بھی عقل ہمیں آدھا راستہ بتا رہی ہے، ہم سے یہ تو کہہ رہی ہے کہ تم شکریہ ادا کرو، مگر یہ نہیں بتا رہی ہے کہ کس طرح سے شکریہ ادا کرو، جھک کر شکریہ ادا کرو یا کھڑے ہو کر شکریہ ادا کرو، ہاتھ ملا کر شکریہ ادا کرو یا سینے پر ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرو، تھینک یو کارڈ بھیج کر کے شکریہ ادا کرو یا پھر خط لکھ کر شکریہ ادا کرو یا پھر کوئی میسج بھیج کر شکریہ ادا کرو، اس بارے میں عقل کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو ہماری عقل ہمیں آدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اسی طرح سے سائنس کی بات اگر ہم لیں، سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ اس کائنات میں کام کیسے ہو رہے ہیں، البتہ سارے کاموں کے بارے میں تو سائنس بتاتی بھی نہیں، بہت سارے کاموں کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ کام کیسے انجام پا رہے ہیں۔ مثلا سائنس یہ کہتی ہے کہ جب سورج کی کرنیں سمندر کے اوپر پڑتی ہیں تو سمندر کا پانی گرم ہو کر بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے، اور وہ اوپر اٹھنے کے بعد جب کنڈینس ہوتا ہے تو بادل بنتے ہیں، اور پھر انہی بادلوں سے بارش ہوتی ہے۔ یہ قانون تو سائنس ہم کو بتاتی ہے، لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ اس قانون بنانے والے کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے، یا پھر اس قانون کو بنایا کس نے ہے۔ تو سائنس بھی ہماری آدھی رہنمائی کرتی ہے، قانون بتاتی ہے، مگر قانون بنانے والے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی، نہ ہی اس قانون بنانے والے کا شکریہ ادا کرنے کے بارے میں کوئی بات ہم کو بتاتی ہے۔ سائنس یہ نہیں کہتی کہ ہمیں کس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے یا کس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے یا کس طرح سے پوجا ارچنا کرنی چاہیے۔ سائنس تو بس یہ بتاتی ہے کہ قانون ایسا ہے۔ یہ بات ٹھیک ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کھانے یا ڈش کی ریسیپی جان جائیں، تو ریسیپی جان جانا یا قانون جان جانا یا طریقہ جان جانا الگ بات ہے، لیکن جو انسان کھانے کو بناتا ہے جسے ہم باورچی یا شیف کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ ہمیں باورچی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ بارش ہوتی ہے تو پھر جس نے بارش کرائی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس چیز میں ہمیں صرف ریلیجن یا دھرم ہی گائیڈ کرتا ہے، ہمیں مذہب بتاتا ہے کہ قانون کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ قانون بنانے والے کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج ہم نے خدا کے عدل کو عقلی دلیل سے ثابت کیا اور بتایا کہ اللہ لامحدود یعنی انفائنائٹ عدل رکھتا ہے۔ آنے والے لیکچر میں ہم ان سوالات اور اعتراضات کا جواب دیں گے جو اللہ کے عدل سے ریلیٹڈ ہیں۔